نبی نے جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے انکار کیا وہ ناکام ہو گیا۔ یہ زرقانی میں بہت مستند کتاب ہے، زرقانی، امام زرقانی کی، یہ اس میں زرقانی علی المواہب میں یہ ذکر کیا گیا، اور اس کے روایت کرنے والے بھی حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ یہ معمولی چیز نہ سمجھنا، وہ گو کہتی ہے کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کا انکار کیا وہ ناکام ہو گیا۔ جب اعرابی نے اس گوہ کی گفتگو سنی تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کیونکہ اس نے شرط رکھی تھی کہ جب تک یہ گوہ آپ کی گواہی نہیں دے گی میں اتنے تک ایمان نہیں لاؤں گا۔ جب گوہ نے گواہی دے دی تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ گوہ کو پتا ہے کہ یہ رب العالمین کے رسول ہیں اور یہ آخری نبی ہیں، اور جو کہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اگر نبی آ جائے تو نبی کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واہ بھائی واہ، بڑے تم عالم آ گئے، بڑے محدث سے بڑے مفکر آ گئے ہو کہ نبوت میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ دروازہ کھول دیا، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرنا چاہے کر لے، اور کئی جو ہیں وہ کانے کو جناب نبی بنا دیا۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں ان کی عقل کہاں گئی، سب کچھ بنا لیتے لیکن ان کو عقیدے کا پتہ نہیں۔ سب کچھ ہم جو ہر چیز کے بارے میں ماہر ہیں لیکن ہمیں عقیدے کا کوئی پتہ نہیں۔ جس کو بھی پتہ کر لیں وہ جی بات جی چھوڑیں جی یہ مولویوں کی باتیں، جی مولویوں کو پتہ ہے عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ ارے بھائی یہ بہت حساس مسئلہ ہے، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اپنے بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھا کے جائیے اور اپنے بچوں کے